السلام علیکم۔ آج ہم اپنے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ برصغیر کے نظام تعلیم میں نظم و نسق یا ایڈمنسٹریشن کا نظام کیسا تھا۔ برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کے عہد میں اکثر تعلیمی ادارے خود علماء کی اپنی ذاتی کوششوں سے قائم کیے گئے تھے اور وہ خود اپنے طور پر اس کو چلا رہے تھے بغیر کسی خارجی مداخلت کے یا اہل ثروت حضرات کی عطیات بھی بعض اوقات ان اداروں کو دیے جاتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران طبقہ بھی ان تعلیمی اداروں کی علمی اور مالی معاونت اور سرپرستی کرتا تھا، لیکن ان تعلیمی اداروں کی عام خصوصیت یہ تھی کہ انہیں داخلی طور پر مکمل خود مختاری حاصل تھی، یعنی یہ اپنے نظام چلانے کے لیے کسی بیرونی طاقت کی مداخلت سے بے نیاز تھے۔ علماء اور اساتذہ ان تعلیمی اداروں کے نصاب، طریقہ تدریس، طریقہ امتحانات اور دیگر امور میں آزاد تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو لوگ یا بادشاہ اس کو مالی معاونت دیتے وہ اس کے داخلی انتظامات میں مداخلت کرتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کو چلانے اور قائم کرنے والے علماء اس مدرسے کے نصاب اور اس کے طریقہ تدریس اور امتحانات اور باقی جو اہم امور ہیں اس میں وہ آزاد تھے۔ انتظامی لحاظ سے برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں مختلف قسم کے تعلیمی ادارے پائے جاتے تھے، جس میں ایک قسم تو ہے سرکاری مدارس کی، باقاعدہ سرکار کی طرف سے قائم کیے گئے ادارے، اور ان میں تعلیمی طور پر نظم و نسق کی پالیسی جو ہے وہ یکساں نہیں تھی۔ اور ایک ادارے تھے مساجد میں قائم شدہ ادارے، جو کہ مساجد کو عبادت کے وقت تو عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ انہیں تعلیمی اداروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس بھی موجود تھے۔ خانقاہ یعنی وہ جگہ کہلاتی ہے جو کہ شریعت اور طریقت کے طور طریقے سکھانے کی مرکز ہوتا ہے۔ وہاں پر انسان کو روحانی پاکیزگی کے طور طریقے اور ادب آداب سکھائے جاتے ہیں، اور یہ طریقہ مسلمانوں کے علماء کے قائم کردہ مدارس میں ان کی زندگی میں ہی راج کیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی وفات کے بعد بھی پھر یہ جگہ تعلیمی مرکز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی عالم فوت ہو جاتا تو ان کے مزار کے ساتھ بھی کوئی ادارہ قائم کر دیا جاتا، وہاں پر بھی لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے۔ اور چوتھی قسم جو اداروں کی وہ تھی علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس۔ ہندوستان کا تعلیمی نظام داخلی طور پر آزاد بھی تھا اور خود مختار بھی تھا، یعنی نجی اور شخصی تعلیمی ادارے تو ایک طرف، سرکاری سطح پر قائم کیے گئے مختلف تعلیمی اداروں کی نظم و نسق کی پالیسی میں بھی یکسانیت نہیں تھی، یعنی سب کا جو چلانے کا ڈسپلن کا انداز ہے، تمام تعلیمی اداروں کا نظم و نسق کا جو انداز ہے وہ مختلف تھا، بلکہ ان مدارس کے علماء اور اساتذہ نظم و نسق کے سلسلے میں آزاد تھے، ان کو کوئی بیرونی مداخلت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا اور وہ بیرونی جبر سے بھی آزاد تھے۔ نظم و نسق کے سلسلے میں ایک مرکزی اتھارٹی کا کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ جہاں سے کوئی باقاعدہ احکام جاری کیے جاتے۔ مدارس میں داخلے کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں تھی، تعلیم کے لیے عمر کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی، اور نظم و نسق کے سلسلے میں تمام ادارے اپنا اپنا شیڈول رکھتے تھے، اپنا اپنا انتظام اور انسلام کا انداز تھا۔ تعلیم کے لیے ان تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے عموماً شوال کا مہینہ ہوتا تھا مختص، اور خاص کر یہ شوال کا مہینہ عربی مدارس میں داخلوں کے لیے مخصوص تھا۔ تعلیمی اداروں کے اوقات کار کا کوئی ٹائم فکس نہیں تھا، باقاعدہ کوئی ٹائم ٹیبل تجویز نہیں کیا گیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں باہمی رابطے کا بھی آپس میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج کل تو دیکھیں نیٹ ہے، ٹیلی فون ہے، خط و کتابت کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اس وقت اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ یہ تمام ادارے آپس میں ربط قائم کر سکیں۔ اس کے باوجود نصاب، طریقہ تدریس اور اوقات تعلیم میں بہت حد تک یکسانیت پائی جاتی تھی۔
تعلیم کے مختلف درجات کے لیے کوئی مدت فکس نہیں تھی، کوئی عرصہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ طالب علم ایک درجہ کا نصاب ختم کرنے کے بعد دوسرے درجہ میں پہنچ جاتے تھے، یعنی جب وہ اپنے اس سیکھے ہوئے کی اہلیت کا اندازہ کروا لیتے تھے اپنے اساتذہ کو، اور ان کی جانچ کر لی جاتی تھی کہ انہیں اب اپنی مہارت میں جو ہے وہ کمال حاصل ہو گیا، تو انہیں اگلے درجے میں ترقی دی جاتی تھی۔ اور اساتذہ کے لیے حد درجہ احترام پایا جاتا تھا۔ یہ اس دور کی خاص قدر ہے کہ اساتذہ کے لیے اس قدر عزت اور احترام پایا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ طلباء اساتذہ کے کام کرنے میں بھی خوشی محسوس کرتے، ان کو بہت راحت محسوس ہوتی کہ وہ اپنے اساتذہ کے کوئی کام کر سکیں۔ قدیم ہندوستان کہ اسلامی مدارس کے نظم و نسق کا موازنہ اگر ہم آج کے ترقی یافتہ دور کے تعلیمی اداروں کے انتظام و انصرام سے کریں تو ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نسق کا انتظام مثالی تھا، اور اس نظم و نسق کے مثالی ہونے کی سب سے بڑی وجہ طلباء کے دل میں اساتذہ کا احترام اور علم کا احترام تھا۔ پھر انگریزوں کی آمد ہوئی، اور انگریز کی آمد سے قبل برصغیر میں مسلمانوں کے دور کی علمی سرگرمیوں کے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں تمام لیکچرز میں، کہ جس میں مسجد جو ہے وہ تعلیم کے مرکز کے طور پر کام کرتی تھی، خاص کر ابتدائی تعلیم کے مرکز کے طور پر۔ پھر یہ کہ تعلیمی سہولتیں یونیورسل تھیں، یعنی تمام لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم تھے تمام علاقے کے لوگوں کے لیے وہ یکساں تھیں اور مفت فراہم کی جاتی تھی۔ مفت رہائش کے علاوہ طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے تھے، اور تعلیم کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول تھا، اور تمام طلباء کو نیابت الہی کے منصب کے لیے تیار کرنا تھا، تاکہ ہر انسان اپنے انسان ہونے کی حیثیت کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے عبدیت کا جو شعور ہے وہ اس کے اندر راسخ کیا جائے، اور وہ خلافت کے منصب کا اہل ہو سکے، چاہے وہ طالب علم ہے یا وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو یا وہ کسی انتظامی عہدے پر ہو یا وہ ملک کا سربراہ ہو۔ ہر انسان اپنے اپنے کاموں کے لیے جواب دہ ہے، اور خلافت الہی اور نیابت الہی کا تصور یہی ہے کہ ہم اپنے فرائض میں کوتاہی نہ برتیں، اور اپنے کام کو اور اپنے دیے گئے اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں۔ انگریز کی حکومت جب قائم ہوئی تو پھر تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت کا حصول بن گیا، اور یہی مرکزی اور بنیادی نقطہ قرار پایا کہ تمام لوگوں کو سرکاری ملازمت کے لیے تیار کیا جائے تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ مساجد جو ہیں وہ تعلیم کا مرکز نہیں رہیں جب انگریز آ گئے۔ محدود تعداد میں اسکول کھولے گئے، جس کے نتیجہ میں تعلیم محدود ہو گئی، اور جو یونیورسلی وہ مہیا کی جاتی تھی اور مفت مہیا کی جاتی تھی، اب ایسا نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوامی تھا، آزاد تھا، اس میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی۔ حکمران اپنا فرض سمجھتے ہوئے تعلیم کی ترقی پر بے پناہ رقم خرچ کرتے تھے، مگر وہ اس ادارے کی انتظامی معاملات اور طریقہ تدریس اور دوسرے جو نصاب کے امور ہیں اس میں وہ قطعاً کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے برصغیر میں اپنا اقتدار جماتے ہی بلا تفریق کے مذہب سیکولر بنیادوں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے ایک یکساں نظام تعلیم رائج کیا۔ گو کہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ یہ سیکولر نظام ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے ہندوؤں کی پشت بنائی کی اور ہندو مذہب کی پشت بنائی کی۔ لیکن انگریزوں کو اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے مخصوص ذہنیت کے لوگ چاہیے تھے تاکہ وہ مغربی افکار کی اشاعت کر سکیں، لہٰذا ان کی تعلیم کے بنیادی مقاصد میں یہی چیز شامل تھی کہ مغربی افکار کو، مغربی تہذیب اور تمدن کو فروغ دیا جائے، اور ایسے اذہان کے افراد پیدا کیے جائیں جو کہ انگریز کی وفادار ہوں۔ انگریزی دور میں اردو اور فارسی کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا،
باقی جو زبانیں ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، اور اس سے پہلے عربی بھی تھی، فارسی بھی تھی، اردو زبان تھی، اس کے علاوہ سنسکرت زبان تھی۔ اب ان زبانوں کی بجائے انگریزی زبان کو لازمی کر دیا گیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور مخلوط تعلیم کو رواج دیا گیا، یعنی کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور مجموعی تعلیمی ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ مسلمان جو پہلے 50% سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان میں اب خواندگی کی شرح کم ہوتے ہوتے 20% تک آ گئی، بلکہ قیام پاکستان کے وقت یہ 20% سے بھی کم کی سطح پہ آ چکی تھی، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے اور تاریخ کا ایک تاریخ دور کہ مسلمان جو ایک اپنا آزاد نظامی تعلیم رکھتے تھے اور ایک بہترین نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس ان اداروں میں رائج تھا، اب وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان بے شمار قدرتی ذرائع اور وسائل کے باوجود معاشی اور معاشرتی طور پر دنیا میں بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اس میں اور بہت سے عوامل کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ تعلیمی میدان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ نصاب کا تبدیل نہ ہونا، اور جو دوسرے امور ہیں ان میں ہمارا نئے طور طریقوں کا نہ اپنانا ہے۔ معاشی اور معاشرتی بہتری اور ملکی ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی آزادانہ اور یونیورسل ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا بنیادی ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم قوموں کی زندگی میں اور قوموں کا اپنا مقام بنا سکیں گے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں گے، اور پاکستان کو ایک جدید فلاحی اسلامی ریاست بنا سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی پہلا چیپٹر آج ختم ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کو ریوائز کریں، جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو دوبارہ سنیں۔